أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی 33ویں آیت ہے، 33 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو کوئی اس کو زندہ رکھے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اور یقیناً ہمارے رسول ان کے پاس کھلے نشانات لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد بھی یقیناً اکثر ان میں سے زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ دین اسلام میں یعنی وہ اسلام، سامعین کرام، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لائے تھے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کی بغیر قصور کے جان لینے کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ آج بدقسمتی سے امت محمدیہ قسم کے فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر فرقے نے اپنا اپنا اسلام بنایا ہوا ہے۔ مثلا طالبان کا اپنا اسلام ہے، دیگر انتہا پسند گروپوں نے اپنا اپنا اسلام بنایا ہوا ہے،
جنت اور دوزخ کی بھی ان لوگوں نے، ان فرقوں نے اپنی اپنی تعبیریں کی ہوئی ہیں. جیسا کہ محاورہ ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، اسی طرح ہم اسلام کے متعلق بھی آج کل کہہ سکتے ہیں کہ جتنے فرقے اتنے اسلام. سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اسی مضمون کے سلسلے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 میں بھی انسانی جان کو حرمت بخشتے ہوئے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہو تم قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہی ہے جس کی وہ تمہیں سخت تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں پر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو حرمت قرار دیا ہے، اس کی حرمت قائم کر دی ہے کہ کسی انسان کو کسی کی بھی جان لینا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو منہ لینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے الا بالحق. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ مگر حق کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مگر حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق جس انسان کا قتل ضروری ہو جائے. قرآن کریم کے مطابق ایسے قتل کی سامعین کرام 3 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہوئی ہیں. یعنی ان صورتوں کے مطابق جب کوئی صورت پیدا ہو جائے تو پھر کسی انسان کا قتل اللہ کے حکم مطابق ضرور ٹھہر جاتا ہے. ان میں سے پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کسی دوسرے انسان کے قتل کا عمدن مرتکب ہو، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر قتل کر دے. اس صورت میں قصاص کے طور پر قاتل کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو قتل کرو قصاص کے طور پر. سامعین کرام، دوسری صورت جو ہے اس سلسلے میں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اپنے کلام میں، وہ یہ ہے کہ دین حق کے قیام کی راہ میں کوئی مزاحم ہو تو پھر اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ رہا ہو. مثال ہم دے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں اپنے دین پر عمل کر رہے ہوں، مسلمان ہوں، اور کسی کو پر حملہ آور بھی نہ ہوں، لیکن مخالف دین جو ہیں قوتیں وہ ان پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کو ان کے گھروں سے نکالیں اور ان کو قتل کریں. تو ایسی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم پھر اٹھ کے تلوار اٹھاؤ اور پھر ان کا مقابلہ کرو، ان کو قتل کرو. تو یہ بھی ایک دوسری صورت ہے جو اللہ نے فرمایا ہے الا بالحق. تیسری صورت جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان فساد فی الارض کا مرتکب ہو جائے، یعنی کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرے کہ جس سے فساد پیدا ہو جائے یا پیدا ہو جائے اور لوگوں میں عام قتل و غارت شروع ہو جائے. ایسا فساد جس سے انسانوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، یہ ایک تیسری صورت ہے جس کے مطابق پھر وہ جو فسادی ہے، جو فساد پیدا کرنے والا انسان ہے، اس کا قتل لازم ہو جاتا ہے. ان تینوں صورتوں کے علاوہ سامعین کرام کسی صورت میں بھی کسی انسان کا قتل دوسرے انسانوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہو سکتا. خواہ وہ مومن ہو جس کو قتل کیا گیا ہے، خواہ وہ ذمہ ہو، خواہ وہ کافر ہو. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں بھی دہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اور اس جان کو نہ حق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہو، اور جو مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کیا جائے
تو ہم نے اس کے ولی کو کبھی بدلے کا حق عطا کیا ہے، پس وہ قتل کے معاملہ میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ تائید یافتہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جس انسان نے کوئی قتل نہ کیا ہو، کوئی ایسا فساد نہ ڈالا ہو، نہ کسی مسلمان پر حملہ آور ہوا ہو اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو ان کا دین بدلانے کے لیے ان پر طاقت استعمال کر رہا ہو، تو ایسے انسان کا بھی قتل اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن پھر وہ کہہ دیا کہ اللہ بالحق، ہاں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی ابھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں 3 صورتوں کا، اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے یا ایسی 3 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پیدا کرنے والا انسان جو ہے وہ قتل کے مستحق ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، تو پھر ایسے انسان کا قتل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ قصاص ہوگا اس کو، اور اس قصاص میں بھی چاہیے کہ جو مقتول ہے یا اس کے جو وارث ہیں وہ حد سے آگے نہ بڑھے، جن کا حق جیسا حق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قصاص کا مقرر فرمایا ہے بس اتنا وہ ایک قصاص لیں، تو اس سے زیادہ قصاص سے زیادہ پھر اس جو قاتل ہے اس پر یا اس کے لواحقین پر ظلم نہ کریں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 اور 94 میں مومنوں کو حکم فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ان آیات میں یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 اور 94 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم فرماتا ہے کہ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو، اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت اس کے اہل کو ادا کرنا ہوگی، سوائے اس کے وہ معاف کر دیں، اور اگر وہ یعنی مقتول تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو اور وہ مومن ہو تب بھی ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہوں تو اس کے اہل کو طے شدہ دیت دینا لازم ہے، اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا بھی، اور جس کو یہ توفیق نہ ہو تو 2 مہینے متواتر روزے رکھنا ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ بطور توبہ فرض کیا گیا ہے، اور اللہ بہت علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اگر یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے 94 میں، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں بہت لمبا عرصہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء کی ان آیات کے مطابق اگر کسی مومن سے کوئی دوسرا مومن غلطی سے قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ قاتل مومن کو نمبر 1
ایک غلام کا آزاد کرنا اور طے شدہ دیت کا ادا کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں. دوسری جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو اور مومن ہو تب بھی ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے. تیسری اللہ کا حکم اس میں یہ ہے کہ اور اگر مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ جس کے ساتھ قاتل کی قوم کے عہد و پیمان ہوں تب بھی دیت کے ساتھ ایک غلام کو آزاد کرنا ضروری ہوگا. اور جس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کی توفیق نہ ہو تو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دی ہے کہ ایک بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ اتنا مالدار نہیں ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ لگا دیا ہے کہ وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 94 میں سورۃ النساء کی جو ہے اس میں اللہ فرماتا ہے اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. ان جو آیات ہیں جو میں نے ابھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی مومن اور ذمی کی جان کو ناحق قتل کرنے کے سلسلے میں بہت سخت سزائیں دینے کا حکم فرمایا ہے. اور جو سچے مسلمان ہیں تو وہ جانتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم جو ہے اللہ کی اس پر اگر نانگ کیا جائے اور اس کے برخلاف کو کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے اور کتنی سخت سزائیں ہیں. تو وہ اس قسم کے جرائم کا، قتل و غارت کے جرائم کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں، یہ سزائیں بھی بطور اصلاح ہیں. جیسے کوئی بیمار جب ہوتا ہے انسان، وہ اپنے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میڈیکمنٹ لیتا ہے، تو بیماری کے دفاع کے لیے، علاج کے لیے دوائی ضروری ہے. ایسے یہ جو سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر فرمائی بعض جرائم کے سلسلے میں، تو یہ سزائیں بھی ان برائیوں کے کلا کما کرنے کے لیے اور اس قتل و فساد کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں. اسی طرح سامعین کرام، یہ تو کلام اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کریم کے احکامات تھے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائے ہیں قتل کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے یا کسی ذمی کو قتل کرتا ہے، تو اگر کسی ایسے بندے کو قتل کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سلسلے میں نے وہ آیات پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے. اب میں آپ لوگوں کو ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 401 ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ذمی کے قتل کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، سنیے. ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے، کہا ہم سے حسن بن عمر نے، کہا ہم سے مجاہد نے. انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ذمی کافر کو مار ڈالے وہ بہشت کی خوشبو نہ سونگے گا، اور بہشت کی خوشبو 40 سال کی راہ تک پہنچتی ہے. یعنی کہ ہم نے کتنا زیادہ سخت بتایا ہے کہ کسی کافر کا بھی قتل جو ہے اس کی بھی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس میں، اور اس کے لیے بھی کسی قتل کرنے والے کے لیے کتنی سخت سزا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بہشت کی خوشبو نہ سونگے گا، یعنی وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا. تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ کسی کا قتل کرنا اور یہ قتل و غارت میں اتنی دیدہ و دلیری سے یہ حرکتیں کرنا قتل کی،
قتل کے جرائم کے ارتکاب کرنے کی، تو لوگوں کو چاہیے، خاص کر مسلمانوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ان سزائوں کو جب دیکھیں گے، جب پڑھیں گے، جب پڑھو گے، تو کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی قتل و غارت کی جرائم وہ سر انجام دے یا اس سے ممکن ہو سکیں۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ حضرت اسامہ جو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہم عمر تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی یہ سب کھیلے ہوئے ہیں بچے۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو مخالف تھا، کافر تھا یا جو بھی تھا، وہ اس کو قتل کر دیا۔ اس پر جب وہ اس کو گرا لیا، اس کو پھر قتل کر دیا، حالانکہ قتل سے پہلے اس جو مخالف تھا، کافر تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اس کافر کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ میدان جنگ میں کوئی دوسرا صحابی بھی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اس صحابی نے جب جنگ ختم ہوگی، واپس مدینہ آئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتا دیا کہ ایسے ایسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو نیچے گرایا اور اس کو قتل کرنے لگے، تو اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو آپ سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ حضور، اس نے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے، آن حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا صرف زبان سے پڑھا ہے؟ تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ اس کافر کے دفاع کے لیے آگے کھڑے ہو جائے گا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو آن سے بہت سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ تو اس وقت پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا یا لوگوں سے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، کہ آج کے بعد ہوتا، تاکہ میری مجھ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اتنا ناراض نہ ہوتے۔ تو یہ جو مشہور واقعہ ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کے واقعات وہ تاریخ اسلام میں پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں مسلمان، اس کے باوجود قتل و غارت میں سب سے آگے آج کل مسلمان بڑھے ہوئے ہیں، نہیں خیال کرتے کہ یہ قتل، کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بھیانک جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی ناراضگی ہے، اور ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وعید ہے، سخت وعید ہے اس سلسلے میں، لیکن وہ اس کے باوجود قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں اور حدیث بھی پڑھتے ہیں اور تاریخ اسلام کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کاروبار قتل و غارت کے بھی کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں آج کل۔ سامعین کرام، مورخہ 22 ستمبر 2013 کو بروز اتوار پشاور کے علاقے میں کوہاٹی گیٹ میں ہمارے مسیحی بھائی ایک چرچ کے اندر عبادات کے اختتام پر کھانا کھانے میں مصروف تھے بیچارے، کہ اچانک 2 حملہ آور نمودار ہوئے، جنہوں نے لوگوں کو ہراساں اور بھگدڑ مچانے کے لیے پہلے تو فائرنگ کی اور پھر خود کو بموں سے اڑا کر ہر طرف بربادی اور تباہی پھیلا دی۔ اس سانحہ میں، یہ پچھلے اتوار کا واقعہ ہے، اس سانحہ میں 83 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 34 خواتین اور 11 بچے شامل تھے۔ اس اندوناک واقعہ سے پہلے بھی سامعین کرام، پاکستان میں آئے دن عیسائی کمیونٹی کے کئی گاؤں کو آگ بھی لگائی گئی ہے، اور بہت سارے عیسائیوں کو آئے دن گاؤں میں، شہروں میں قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اس خودکش حملے کے بعد
طالبان کی طرف سے بیان آیا سامعین کرام کہ جب تک امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے ہوتے رہیں گے اس وقت تک غیر مسلموں پر اس قسم کے حملے بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب رد عمل ہے۔ وہ جو بھی لوگ ہیں خود کش عمل کرتے کہ دیکھو کرنے والا تو کوئی ہے، ڈرون حملے تو بیچارے یہ مسکین غریب جو لوگ شریف لوگ ہیں عیسائی کمیونٹی ہے یہ تو نہیں ڈرون حملے کرا رہی تم پر، ان کا تو ڈرون حملے کرنے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ڈرون حملے تو امریکہ کر رہا ہے، لیکن تم امریکہ کی بجائے ان غریب اور مسکین جو عیسائی ہیں پاکستان کے شہری ہیں ان کے بھی وہ تمام حقوق ہیں جو دوسرے پاکستانیوں کے ہیں، تم ان کو ان ڈرون حملوں کی وجہ سے قتل ان کا عام کر رہے ہو اور نہیں باز آ رہے۔ کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ قتل تو کوئی کرے لیکن تم رد عمل میں کسی اور کو قتل کر دو؟ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ ان باتوں کا اس تعلیم کا یا ان اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم لوگ اسلام کے نام پر کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے بلکہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ خود کش حملے کے اگلے دن سامعین کرام غالباً سما ٹی وی کی ایک نمائندہ نے ایک عیسائی بچے سے جب پشاور میں چرچ کے اندر اس دلدوز واقعہ کے متعلق پوچھا تو اس عیسائی بچے نے روتے ہوئے نمائندہ سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اس واقعہ میں 2 مسلمان سپاہیوں کے متعلق تو کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہمارے مسیحوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہم مسیحوں کا کیا گناہ ہے اور ہمیں کس جرم میں مارا جا رہا ہے؟ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو بھی روان تھے اور اس کا یہ شکوہ بھی تھا، اور اس نے کہا کہ ہمارے بے گناہ مسیحی جو چرچ میں جاں بحق ہوئے ہیں تو کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ ان کو تم کیوں جہاں بحق کہتے ہو؟ ان کو کیوں نہیں شہید کہہ رہے؟ ان کو کیا قصور تھا؟ قصور تو ان لوگوں کا تھا جو باہر سے آئے، وہ تھے بھی مسلمان طالبان، اور خودکش دھماکے کیے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی ختم کیا، اور ان جو مسیحی شہید ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ قصور تو ان لوگوں کا تھا جو خود بھی مرے اور لوگوں کو بھی مارا۔ تو وہ جو بے گناہ اپنی عبادت جو بھی تھی ان کی وہ کر رہے تھے، ان کو کیا قصور ہے اس میں؟ یقیناً وہ مسیحی بھائی بھی شہید ہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں جو پاکستان کی ہیں اتنی کمزور ہیں ان دہشت گردوں کے آگے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی بے گناہ جو قتل ہوتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو بھی شہید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرتی ہیں ان لوگوں سے، ان دہشت گرد مولویوں سے اور ان دہشت گرد تنظیموں سے وہ ڈرتی ہیں اور وہ حق کا اظہار نہیں کر سکتی، حالانکہ انہیں کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے۔ اگر 2 سپاہی شہید ہوئے ہیں تو کیا وہ 83 جو مسیحی جاں بحق ہوئے ہیں کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ یقیناً وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ 28 مئی 2010 کو لاہور میں بروز جمعۃ المبارک جماعت احمدیہ کی 2 مساجد میں ایک ہی وقت میں دہشت گردوں نے خودکش دھماکے کر کے سامعین کرام 94 احمدیوں کو شہید کیا تھا۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، جن میں ان شہید ہونے والوں میں خواتین بھی تھیں اور بچے بھی شامل تھے۔ علاوہ اس کے 120 کے قریب احمدی زخمی ہوئے۔ اس موقع پر سامعین کرام جناب نواز شریف صاحب کے منہ سے یہ نکل گیا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اتنے احمدی بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کے اس بیان کے خلاف بعض مذہبی جماعتوں کے رہنما اٹھ کھڑے ہوئے کہ احمدی کس طرح شہید ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے واویلا اور احتجاجات شروع کر دیے اور نواز شریف سے اپنا بیان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں سامعین کرام، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس قسم کے لوگوں کا بھی کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ قطعاً اس قسم کے لوگوں کا اسلام کا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آن کے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والے یہ لوگ مختلف ناموں سے اپنی تنظیمیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ اگر ہیں مسلمان یہ، تو پھر کس قسم کے یہ مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے آسم کی پیروی کرتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم پر کما حق کا وہ عمل کرتا ہے، وہ اس مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کیا اس قسم کے نام نہاد جو مسلمان ہیں، جو دوسرے انسانوں کے خون سے خون کی ہولی کھیلتے پھر رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کا قیام کیا ان کے لیے عمل میں آیا تھا کہ تم پاکستان میں یہ کام کرنا اور اسلام کو اس طرح نعوذ باللہ من ذالک دہشت گردی کے ذریعے پھیلانا، اور لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں یا جو ایسے مسلمان ہیں جن کے تمہارے ساتھ اختلافات ہیں دین میں، فروعی معاملات کے سلسلے میں، تو ان کو آپ ایسے قتل کرتے پھرو، شہید کرتے پھرو۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے ضمن میں سامعین کرام سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس مذہبی انتہا پسندی کے جن کو بوتل سے کس نے باہر نکالا تھا؟ یہ جن جو ہے انتہا پسندی کا بوتل میں سے کس نے نکالا تھا اور کیوں نکالا تھا؟ میں اس سلسلے میں 2 وجوہات کا ذکر کروں گا آگے جا کر، لیکن اس ضمن میں پہلے میری یہ گزارش ہے کہ بانی پاکستان جناب قائد اعظم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مملکت خداداد پاکستان کی تخلیقی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں فرماتے ہیں، We are starting with the fundamental principle that we are all citizen and equal citizen of one state. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. I think we should keep that in front as our ideal, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense, as citizen of the state. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے۔ غالباً میں نے سنا ہے کہ یہ الفاظ جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کہے تھے کہ جب وہ کسی مجمع میں آئے، لوگوں میں آئے، تو 2 قطاریں تھیں۔ ایک طرف غیر مسلموں کی قطار تھی جس میں ہندو، عیسائی وغیرہ وغیرہ، باقی سکھ وغیرہ شامل تھی، دوسری طرف مسلمان تھے قطار میں کھڑے ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب دیکھا تو ایک طرف جو مسلمانوں کی قطار تھی وہاں پہ ڈھول بج رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو تھی غیر مسلموں کی، تو وہ بیچارے افسردہ کھڑے ہیں، غمزدہ ہیں۔ تو ان کی اس صورتحال کو دیکھ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں افسردہ ہیں، یہ کیوں غمزدہ کھڑے ہیں، اور یہ کیا واقعہ ہے، اتنا فرق کیوں ہے؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ایک طرف قطار ہے اس میں یہ غیر مسلم ہیں، سکھ، عیسائی، ہندو وغیرہ ہیں، اور دوسری طرف مسلمان ہیں جو خوشی میں ڈھول بجا رہے ہیں، یہ افسردہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں، اس صورتحال کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تقریر جو 11 اگست کی، انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ یہ پاکستان جو اسٹیٹ ہے یہ کسی مسلمان کی صرف اسٹیٹ نہیں ہے، سب کی ہے جو اس کا شہری ہے، اور سب جو پاکستانی ہیں ان کے ایکول رائٹس ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ۔ یہ جو ابھی میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ پڑھے ہیں، انگلش میں ہیں، تو اس کا میں ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں، وہ لوگ جو انگلش نہیں جانتے تاکہ وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ان الفاظ کا مطلب جان جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں یہ جو فرمایا تھا
وہ یہ تھا کہ ہم اس بنیادی اصول کے ماتحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے اور مساوی باشندے ہیں. تمہارا کسی بھی مذہب یا قوم یا عقیدے کے ساتھ تعلق ہو، اس کا ریاست کے امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اصول کو اپنا مطمع نظر بنا لینا چاہیے، اور پھر دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مذہب مٹ جائیں گے، کیونکہ مذہب کو ماننا ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے، معاملہ ہے. میرا مطلب سیاسی تمیز سے ہے. وہ سب ایک قوم کے فرد ہو جائیں گے. ایک بڑی حکمت اور گہری دانش مندی کی باتیں ہیں جو مسٹر محمد جناح نے یہ کی ہوئی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ انسان تھا. وہ مولوی ٹائپ بندہ نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویٰ بخشا. اور یہ پاکستان بنانے کا اعزاز کسی مولوی کو نصیب نہیں ہوا. پاکستان میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں ایک ایسے انسان کو ہوا جس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور اس کے اسلام کو خدا جانتا تھا کہ اس انسان کا اسلام کیا ہے اور کتنا یہ عاصم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا پیروکار ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا. اللہ نے اس کو کھڑا کیا اور پاکستان بنانے کا جو اعزاز ہے اس کے سر پر رکھا. سامعین کو واضح رہے کہ آج جو پاکستان ہے، کیا یہ محمد علی جناح قائد اعظم کا وہ پاکستان ہے جس کا تصور انہوں نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں پیش کیا تھا؟ ہرگز نہیں. عام پاکستانیوں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ قائد اعظم کے مزعومہ پاکستان کو مولویوں کا پاکستان بنانے کا ڈرامہ تو 1949 میں پاکستان کی پہلی نیشنل اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ہی شروع ہو گیا تھا، جس میں قرارداد مقاصد منظور ہوئی تھی. اس قرارداد کی میاں افتخار الدین کے سوا کسی مسلمان ممبر نے مخالفت نہیں کی تھی. ایک انسان تھا جو اسمبلی میں جس نے وہ سمجھ گیا اس فتنے کو اور اس نے اس کی مخالفت کی تھی. باقی سب مسلمان ممبران نے بھی اس کو بڑی پذیرائی بخشی، بڑے خوش ہوئے. یہ حال ہے مسلمان ممبروں کا بھی جو سیاست میں ہیں، کہ اتنے ڈرتے ہیں مولویوں سے کہ ان میں جرت ہی نہیں ہے کہ یہ مولوی اسلام کے نام پر کیا کیا تماشے کرتے پھر رہے ہیں اور کیا کیا فتنے پھیلاتے پھر رہے ہیں، اور آگے بے بس ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سیاستدان بھی. دراصل سامعین کرام، وہ مذہبی جماعتیں جو اپنا زور لگانے کے باوجود بھی قیام پاکستان کی راہ نہ روک سکے، انہی شکست خوردہ مذہبی جماعتوں نے آئین سازی کے دوران پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ قرارداد مقاصد پیش کی تھی. جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے برخلاف پاکستان کو کمزور کرنے اور اس کو توڑنے کے لیے یہ ایک مذہبی فتنہ پیدا کیا گیا تھا. یہ فتنہ وقت کے ساتھ پھولتا اور پھیلتا گیا. میں سمجھتا ہوں ایک ہی شخص اسمبلی میں اس وقت میاں افتخار الدین اس فتنے کو سمجھا اور اس نے اس سے اختلاف کیا، انکار کیا، اس کردار کے برخلاف ووٹ دیا. واضح رہے کہ اسی قرارداد کے بھیس میں بالواسطہ رنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. آغاز تھا اس کا، یہ اس فتنے کا. آئندہ کیا ہونا تھا پھر ان اقلیتوں کے ساتھ جو کوئی عیسائی تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے یا جو ان کا مذاہب ہوگا، جو غیر مسلم ہوں گے. تو یہ آغاز تھا قرارداد مقاصد کا پیش کرنا آئین سازی کے دوران. قائد اعظم نے سامعین کرام پاکستان کو ملائیں یا دینی ریاست نہیں بنایا تھا، یعنی کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں اس نے یہ بنائی تھی جہاں قیام پاکستان کی مخالف دینی جماعتوں کا من پسند کے اسلام کا نفاذ ہو. وہ ایسی نہیں ریاست انہوں نے بنائی تھی، بلکہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی فلاحی اسلامی ریاست بنایا تھا جہاں نہ صرف اسلامی قدریں پھلیں پھولیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی کما حقہ مذہبی آزادی حاصل ہو. پاکستانی عوام کو واضح رہے کہ قیام پاکستان کے وقت بعض مذہبی جماعتیں کانگریس کی ہم نوا ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قیام کی نہ صرف مخالف تھی بلکہ انہوں نے پاکستان کے قیام کو پلیدستان کا قیام قرار دیا تھا. ایسی مذہبی جماعتوں نے اسی پر بس نہیں کی تھی
بلکہ پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی انہوں نے کافر اعظم قرار دیا تھا۔ برخلاف اس کے جماعت احمدیہ، جو کہ مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، اس نے نہ صرف مسلم لیگ کو قیام پاکستان کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کی، بلکہ قیام پاکستان کی خاطر اپنا مرکز قادیان بھی چھوڑ دیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جماعت احمدیہ کو اپنی ان قربانیوں کا کیا صلہ دیا گیا؟ قیام پاکستان کی مخالف جماعتوں نے 1953 میں اینٹی احمدیہ تحریک شروع کر دی، کیونکہ یہ مولوی تو طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان بنے اور یہ احمدی ادھر آئیں تو پھر ہم ان کا کام کریں گے۔ یہ تو منافق لوگ تھے، یہ پاکستان کے قیام کے بھی مخالف تھے۔ جب 1953 میں انہوں نے اینٹی احمدیہ تحریک شروع کی تو اس وقت فوج نے اس اینٹی احمدیہ تحریک کو کچل دیا تھا۔ 2 دہائیوں تک یہ قیام پاکستان کی مخالف جماعتیں خاموش رہیں، اور پھر 29 مئی 1974 میں ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر جو فساد واقع ہوا تھا، ان قیام پاکستان کی مخالف جماعتوں نے اس واقعہ کی آڑ میں پورے پاکستان میں اینٹی احمدیہ تحریک چلا کر پورے پاکستان میں آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ افراد جماعت احمدیہ نے پاکستان کے بنانے کے لیے کتنی جانی، مالی اور عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور کن لوگوں نے پاکستان کے بننے کی شدید مخالفت کی تھی۔ جو مولوی جناب قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم اور پاکستان کو کافرستان کہتے تھے، پاکستان ان کا پاکستان ہے۔ آج کا پاکستان ان کی جھولی میں ڈالا گیا ہے اور ان کا پاکستان ہے، اور جنہوں نے سب کچھ گنوایا اس ملک کے لیے اور ہجرتیں کی، اپنے مرکز چھوڑ دیے، آج وہ غیر مسلم قرار پا کر نہ صرف اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، بلکہ اچھوتوں سے بھی بدتر بنا دیے گئے ہیں اپنے ہی ملک میں۔ سامعین کرام، اس انتہا پسندی کا یہ جو جن ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کی ہے، وہ 7 ستمبر 1974 کا مسلمان فرقہ احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینا ہے، قومی اسمبلی کا، پاکستان کی قومی اسمبلی کا۔ یہ ایک وجہ ہے اس جن کی، جو آج کل نہ حکومت سے، نہ پوری پولیٹیکل جو لوگ ہیں، باقی جماعتیں، ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس جن کی جو ایک وجہ ہے، وہ 7 ستمبر 1974 کو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے ساتھ یہ جن بوتل سے باہر آ گیا تھا اور واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس دن کچھ مخصوص ملائی ذہنیت کے لوگوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے اکثریت کی بنا پر، سامعین کرام، ایک مخصوص مسلمان فرقے کے ایمان کا فیصلہ کروا کر اسے غیر مسلم قرار دلوایا تھا، اگر بغور دیکھا جائے تو اس غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی اپنی پارلیمنٹ نے اپنی ناسمجھی میں دراصل بانی پاکستان کی سوچ کے برخلاف پاکستان کی احساس پر حملہ کیا تھا۔ یہ پاکستان کی احساس پر حملہ تھا۔ 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ احمدیوں کے غیر مسلم قرار دینے کا تھا، دراصل پاکستان کی احساس پر حملہ تھا۔ جمہوریت کے متعلق یہ تو سنا تھا کہ حکومت کے چناؤ کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن جمہوریت کے متعلق یہ کبھی نہیں سنا یا پڑھا گیا کہ دنیا کے کسی ملک میں اس کے ذریعے تم انسانوں کے ایمان اور عقائد کا بھی فیصلہ کر سکتے ہو۔ یہ کسی نے نہیں سنا تھا، نہ یہ ہوا عمل کسی جگہ پر، یہ پاکستان میں یہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ اس کا تجربہ پاکستان میں 1976 میں کیا گیا۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا گیا، لیکن انتہا پسند مذہبی طبقہ، وہ جو قیام پاکستان کا ہی مخالف تھا، انہوں نے ایک مسلمان فرقے کو پاکستان بنانے کی سزا دینے کے لیے اس جمہوریت کا 1974 میں خوب استعمال کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ کوئی کیا ہے،
اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں کو حق دیتے ہیں. یہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی دیتا ہے حق کہ وہ اپنے ایمان کا خود فیصلہ کریں. کسی انسان یا کسی مذہبی جماعت یا کسی سیاسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے عقائد کا فیصلہ کرتے پھریں. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قرآن کریم کی واضح ایک تعلیم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور جس ملک میں پھر اس ملک کی اسمبلیاں اور سیاستدان اکٹھے ہو کر، مولوی اکٹھے ہو کر کچھ لوگوں کے دین کا فیصلہ کرتے پھریں، ان کے ایمانوں کا فیصلہ کرتے پھریں، تو پھر یاد رکھیں کہ میں نے ابھی وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ کر سنایا ہے آپ لوگوں کو کہ جب اس نے ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کس کا ہے؟ آسم کا اسلام لایا ہوا ہے، یہ مولویوں کا اسلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا بھی اسلام نہیں ہے، اس اسلام پر کسی کو اجازت داری نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آسم نے اپنا دین آگے اپنی امت کو دیا کہ اس پہ عمل کرو. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسم کو بہت پیارے تھے، حسن اور حسین کی طرح، جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے کو، ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل ہونے کا ان سے یہ واقعہ سرزد ہو گیا تو آسم اس پر کتنا شدید ناراض ہوئے تھے. تو آج پاکستان کی پارلیمنٹیں یا جو لوگ ہیں، مولوی ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، لوگوں کے دین کا فیصلہ کرتی پھر رہی ہیں، ان کے ایمان اور عقائد کا فیصلہ کرتی پھر رہی ہیں جمہوریت اور طاقت اور اکثریت کے زور پر. میں سامعین سے پوچھتا ہوں اور ان سے کیا یہ لوگ مسلمان ہیں، آسم کو ماننے والے ہیں؟ کیا ان کا بھی کوئی دین اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا ایسی اسٹیٹ بھی اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، وہ کچھ اسلامی ہو سکتی ہے جہاں پر اس قسم کے فیصلے ہوں، اکثریت کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان کے فیصلے ہوں؟ اس انتخاب پسندی کی سامعین کرام دوسری وجہ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں اور آپ کی سرپرستی میں مذہبی سوچ کے حامل بچوں کی نہ صرف پنیری لگانا بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے ان کی آبیاری کرنا بھی ہے. یہ دوسری وجہ ہے اس جن کے بوتل سے باہر آنے کی اور واپس اس جن کے دوبارہ بوتل میں نہ جانے کی. یہ دوسری وجہ ہے. اب یہ نہیں جائے گا، اتنی جلدی نہیں جائے گا. بال خدا تو اس جن کو لے جائے گا اور اس کا حل بھی کر دے گا، لیکن انسانوں کے پاس بظاہر اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس، نہ پاکستانی سیاستدانوں کے پاس اس جن کا کوئی علاج نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب نے ان مجاہدین کی ذریعے روس کو تو شکست دے دی تھی اور وہ روس واپس چلا گیا، لیکن روس کی شکست کی قیمت آج تک پاکستان ادا کر رہا ہے. آج ہندو بھی اپنی عزت اور جان کی حفاظت کی خاطر پاکستان چھوڑ رہے ہیں. احمدی جنہیں پارلیمنٹ میں اکثریتی طاقت کی بنا پر غیر مسلم قرار دے دیا تھا، وہ بھی اپنی جان اور اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. عیسائی بھی اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ملک کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ دے کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. کیا یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا اس قسم کی حرکتیں کر کے، اس قسم کا بے رحمانہ قتل عام کر کے پوری دنیا کو یہ لوگ جو ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں اسلام کے متعلق؟ کیا اس قسم کے اسلام میں بھی کوئی داخل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. سامعین کرام، آج طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں جس قسم کا جہاد کر رہی ہیں، 1 صدی قبل حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مذہب کے دفاع کے لیے اس قسم کے جہاد کو حرام قرار دیا تھا. 1 صدی قبل کی بات ہے. لیکن اس وقت کے مولویوں نے اس قسم کے جہاد کو حرام قرار دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا. اب پشاور کے قتل عام کے بعد پاکستان کی 30 مذہبی تنظیموں کے علماء نے اس قسم کے جہاد کو مل کر حرام قرار دے دیا ہے.
دیا ہے چند دن پہلے. اب سوال ہے کہ اس قسم کا جہاد اب مولویوں کی نظر میں کیوں حرام ہوا ہے؟ اگر یہ اب حرام ہوا ہے تو پھر 1 صدی پہلے جب حضرت مرزا غلام رضا صاحب نے اس قسم کے جہاد کو حرام قرار دیا تھا تو اس وقت وہ یہ حرام کیوں نہیں تھا؟ اور اس وقت حضرت مرزا غلام رضا صاحب پر اس قسم کے ان مولویوں نے فتوے کیوں لگائے تھے جو اب اس جہاد کو، قتل و غارت کے جہاد کو، بے گناہ لوگوں کے مارنے کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سامعین کرام اپنی روحانی آمد ثانی کے متعلق فرماتے ہیں، مگر ان دنوں میں مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے. اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا. متی باب 13 آیات 24 تا 27. ایک دوسری جگہ پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی آمد ثانی کے متعلق فرماتے ہیں، اور سورج اور چاند ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس کے لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اس وقت لوگ ابن مریم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتا دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. لوکا باب 21 آیات نمبر 25، 26، 27 اور 28. میں آخر پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جن ہے دہشت گردی کا یا انتہا پسندی کا، مذہبی انتہا پسندی کا جن جو ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کا کیسے کلا کما ہو سکتا ہے. پاکستان کا ہر شہری اس کے لیے فکر مند ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس فتنے کو، اس کا کلا کما ہونا چاہیے، اس انتہا پسندی کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ بیچارے مر مر کے تنگ آ چکے ہیں. کوئی ڈر کے مارے باہر نہیں نکلتا. نہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے، نہ چرچ میں، نہ کوئی بھی، نہ ٹیمپل، نہ مندر، نہ چرچ، نہ مسجد. اس انتہا پسندی جو ہے مذہب کی، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیسے کلام کما ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان جو ہے اس کے آگے 3 چیزیں رکھتا ہوں اپنی فہم کے مطابق. اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انتہا پسندی کا جن ہے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے اور اس کا کلا کما کیا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت بس کو چاہیے کہ جو دینی مدارس ہیں اور جو مسجدیں ہیں ان پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کریں. یہ جو ہر تنظیم نے اپنے مدرسے بنا رکھے ہیں اور اپنی اپنی مساجد ہیں اور اپنی مرضی کے خطبات دیتی ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے. حکومت وقت دین اسلام کی جو ہے یہ طریقہ یہ ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے، جو امام وقت ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، یا جو بھی سربراہ ہو، وہ جو منظور کرے اور اجازت دے جس کی، اس کا مسجدوں میں اس کا خطبہ ہونا چاہیے. نہ کہ ہر مولوی، ہر مذہبی تنظیم اٹھ کے اپنے اپنے طور پر خطبات دیتے پھریں اور لوگوں کو میں اشتعال پیدا کر دیں اور لوگوں کو گمراہ کریں اسلام کے نام پر. اور دوسرا یہ ہے کہ مدرسوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو. ان مدرسوں میں اپنا بڑے غور و فکر کے بعد ایک سلیبس منظور کر کے ان میں پڑھایا جانا چاہیے، نہ کہ ہر مذہبی تنظیم اپنے اپنے مطابق لوگوں کو، ان بچوں کو پڑھاتی ہے اور ان میں یہ بچے مسلمان عالم نہیں بنتے بلکہ دہشت گرد بنتے ہیں ان مدرسوں میں. تو حکومت وقت کو چاہیے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مدرسوں اور اپنی مسجدوں پر کنٹرول حاصل کریں، اور یہ جو علماء ہیں یا مولوی ہیں یا جو دینی تنظیمیں ہیں ان سے کنٹرول حاصل کر لیں. یہ ایک طریقہ ہے اس دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے، دوسرا جو میں مشورہ دیتا ہوں
کہ یہ مذہبی انتصاب پسندی جس کا موجب طالبان ہے سامعین کرام، اور اس وقت بھی پاکستان کی تقریباً ساری مذہبی جماعتیں در پردہ طالبان کے ساتھ ہیں اور سب طالبان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں یا حزب مخالف ہے یا حزب اقتدار ہے ان کو اس بات کا شعور ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شعور ہے ان کو بھی، لیکن سب مولویوں کے آگے بے بس ہیں۔ یہ مذہبی انتہا پسندی دراصل پاکستان کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے۔ سامعین کرام، اس عذاب سے اسی وقت نجات ہو سکتی ہے جب ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزعومہ پاکستان کے مطابق ڈھالیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کیا تھا؟ ان کا وہ پاکستان کا تصور تھا، یا ان کا وہ پاکستان تھا جس کا انہوں نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں ذکر کیا ہوا ہے، جس میں ہر جو شہری یا پاکستانی وہ ایکل اس کی اسٹیٹ ہے، اس کا ایکل اس کے حقوق ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم پاکستان کو اس حالت کی طرف واپس لے کے آئیں گے تب اس دہشت گردی کے اس انتہا پسندی کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ تیسرا میں یہ کہوں گا سب سامعین کرام کو، پاکستانی عوام کو بھی کہوں گا، اور پورے جو پاکستان کی آبادی ہے یا پورا عالم اسلام ہے، میں اس سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نزول فرمانے والے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تلاش کریں، کیونکہ اس کے نزول کی ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کو ان مصائب اور دین اسلام کو اس کمزوری سے باہر نکالنا اسی کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور جو اسلام کے نام پر باقی مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت بخشے، آمین۔ میں اسی پر اپنا خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ